نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حمد و ثنا عظمتوں کی ہے، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین واحکم الحاکمین کو لائق و زیبا، جو کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری اور آپ کی جانیں ہیں، جس نے بہت ساری صلاحیتوں اور خوبیوں سے ہمیں اور آپ کو آراستہ کیا ہے، جس نے ہمیں نفع و نقصان پہچاننے کی صلاحیت دی ہے، خیر و شر میں فرق کرنے کا سلیقہ بتایا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت دی ہے، جس نے عقل جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، جس کے ذریعے ہم اور آپ اپنا اچھا اور اپنا برا جان اور پہچان سکتے ہیں، اور پھر اس پر مستضاد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، ان پر اپنا کلام نازل کیا، انبیاء کے ذریعے ہمیں اور آپ کو حق کی پہچان اور حق کی معرفت نصیب فرمائی، ہدایات کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے، بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوئی تمام انبیاء کرام
بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے وہ ایک خاص قبیلے کے، ایک خاص وقت کے لیے، ایک مخصوص جگہ کے لیے بھیجے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری انسانیت کے لیے اور تمام جگہوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے ہوئی، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اس حیثیت سے آپ کا مقام تمام انبیاء میں بہت بلند ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنا دیا کہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر کے لوگ اپنی اصلاح کریں، آپ کی زندگی کو دیکھ کر کے لوگ اپنے آپ کو سنواریں اور سدھاریں۔ پوری انسانیت میں صرف دو ہی ہستیاں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ بنایا، ایک ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی دونوں اللہ تعالی کے خلیل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا جگری دوست بنایا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن اللہ ربی وخلیل، اگر میں انسانوں میں کسی کو اپنا جگری دوست بنا سکتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے، لیکن میرا خلیل اور میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ دیکھیے یہ دونوں ہستیاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہیں، لیکن ان دونوں ہستیوں کا عالم یہ ہے کہ شفاعت کبریٰ کے لیے جب لوگ ابراہیم خلیل علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ معذرت کر لیں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھے خود اپنی فکر ہے، میرا کیا ہوگا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی براہ راست شفاعت نہیں کریں گے، ایک لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ اور کلمات سے تعریف کریں گے جو اس سے پہلے آپ کی زبان پر جاری نہیں ہوئی تھی، اور دیر تک اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں گے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع یا محمد رأسک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، قل تسمع، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، قل یسمع وسل تعطى، مانگو دیا جائے گا، واشفع تشفع، اور سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ دونوں واقعات یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی فکر ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آدمی کا اپنا عمل ہی کام آئے گا، دوسرے کا عمل کسی کے لیے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے یہاں کامیابی اور سرخروئی کے لیے آدمی کا اپنا عمل کام آئے گا، اللہ یہ کہ صالح اور نیک اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے تو ماں باپ کے مرنے کے بعد
اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں کام آئے، ورنہ آدمی کا اپنا عمل ہی اس کے لیے نفع بخش ہے۔ اور اسی لیے شریعت نے یہ انتظام کیا کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا کھاتہ بند نہ ہو، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ اور یہ کام جھوٹی آرزوؤں، جھوٹی تسلیوں، جھوٹی تمناؤں سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ آدمی جب اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کرے گا، ان کو پالے پوسے گا، ان کا کھانا پینا، ان کا لباس، ان کی پوشاک، ان کے دن رات، ان کے اعمال پر نظر رکھے گا، تب یہ رتبے بلند ملے گا کہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے حق میں ثواب کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اجر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، کیونکہ اس نے اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑی ہے جو اس کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اس کے رفع درجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی رہے، اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور تضرع کرتی رہے، اللہ کے سامنے اپنے والدین کے لیے گڑگڑاتی اور بلکتی رہے، تو والدین کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ صرف اپنی فکر نہ کریں، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی ذریت کی فکر کریں، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کی فکر کریں، اور ان کو صحیح راستہ بتائیں، ان کو صحیح ڈھرے پر چلائیں، ان کے لیے حلال غذا کا اہتمام کریں، ان کے لیے جائز پوشاک کا اہتمام کریں۔ پھر امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول کرے گا اور ان کے لیے صالح اولاد نوازے گا۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے رہا، آپ اپنی اولاد پر محنت کرتے رہے، ان کے لیے پاک اور حلال غذا کا اہتمام کرتے رہے، ان کے لیے پاک اور حلال پوشاک کا انتظام کرتے رہے، پھر بھی وہ بچہ اپنے راستے پر چلا گیا، تو آپ کے اس عمل کا آپ کو ثواب ملے گا۔ ہم اپنی اولاد پر جو خرچ کرتے ہیں، اگر اس نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اور یہ بچے ہماری گود میں امانت ہیں، اگر اس نیت سے خرچ کرتے ہیں تو ایک ایک پل کا اجر و ثواب ملے گا، ایک ایک دانے کا، ایک ایک پیسے کا ثواب ملے گا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں بیمار ہو گئے، اور بہت سخت بیمار ہو گئے، ایسا بیمار ہو گئے کہ انہیں اندیشہ ہوا کہیں اسی بیماری میں میں مر نہ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھنے گئے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے جانے پر سعد بن ابی وقاص آپ دیدہ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک غم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سعد نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس بہت سارا مال ہے اور میری صرف ایک بیٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے مال کا 2/3 حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں صاحب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آدھا مال خرچ کروں؟ کہا نہیں صاحب، یہ بھی نہیں ہو سکتا، ثلث
एक तिहाई माल खर्च कर सकते हो, और वो भी बहुत ज्यादा है। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही वही हमारे और आपके लिए मतलूब है। कहा साथ ये खर्च करके तुम ये चाहते हो कि अल्लाह की रजा हासिल करो, तो सुनो, तुम अपनी बीवी के मुंह में एक लुकमा डालते हो और उसके जरिए तुम अल्लाह की रजा चाहते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर तुम्हें अजर व सवाब से नवाजेगा। पता ये चला कि आदमी अपनी औलाद पर, अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर, अपने वालिदैन पर जो खर्च करता है, उस खर्च का उसे अजर व सवाब दिया जाएगा। ये तो दुनिया है, दुनियावी एतबार से भी आपको खर्च करना है। छोटा सा बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, आप उसके खाने पीने का नज़्म नहीं करते, वो किसी तरह पुलिस थाने में पहुंच गए और वहां उसने ये फरियाद लगा दी कि साहब मेरा बाप मुझे खिलाता पिलाता नहीं है, तो पुलिस आपको तलब करेगी, आपको डांटेगी, फटकारेगी और नहीं माने तो कानूनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि उस बच्चे का एक बुनियादी हक है कि आप उसको खिलाएं पिलाएं जब तक वो बालिग नहीं हो जा रहा है। तो ये तो दुनियावी हक है, लेकिन इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन से जोड़ दिया और ये कह करके कि अपनी औलाद पर जो आप खर्च करते हैं उसका आपको अजर व सवाब मिलेगा। इस तरह से आदमी अपनी औलाद पर जो खर्च करता है कुशादा दिली से, खुश दिली से खर्च करेगा और उसके लिए अजर व सवाब लिखा जाता है। उसमें और भी बातें साद इब्न अबी वक्कास को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की कि अभी तो तुम्हारे यहाँ एक बेटी है, लेकिन आगे जुमला ये कहा कि तुम अपने वरसा को, जमा का सेगा इस्तेमाल किया, कि तुम अपने वरसा को इस हाल में छोड़कर जाओ कि वो तुम्हारे बाद लोगों के दरमियान मांगते फिरे। बेहतर है इस बात से कि तुम उनको इस हाल में छोड़कर जाओ कि वो मालदार हो, और ये कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जरिए अहले ईमान की आंखों को ठंडा करेगा और तुम्हारे जरिए अल्लाह ताला कुफार को नुकसान पहुंचाएगा। चुनांचे साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फातिह फारस, साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे कादसिया जो दुनिया की मशहूर जंगों में से एक है, मुसलमानों की 36,000 फौज थी और उनके मुकाबले में 6 लाख ईरानी थे, और अल्लाह ताला ने भरपूर मदद फरमाई और कुफार को शिकस्त पाश हुई। दुनिया की मशहूर जंगों में से जंगे कादसिया वो इन्हीं की कमांडरी में, इन्हीं की क़यादत में लड़ी गई और अल्लाह ताला ने किसरा का नामो निशान मिटा दिया। मदाइन जो उसका दारुस सल्तनत था वो फतह हुआ इन्हीं की सरबराही में, इन्हीं की क़यादत में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद पर खर्च करने पर अजर व सवाब लिखा है, लेकिन उसके साथ साथ ये तलकीन की है कि औलाद की दीनी तरबियत होनी चाहिए, औलाद की अखलाकी तरबियत होनी चाहिए, औलाद की समाजी तरबियत होनी चाहिए। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को सिर्फ बचा लिया तो ये काफी नहीं। क्या कहा? अनफुसकुम व अहलीकुम, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। उसकी तरबियत, उसकी शक्ल ये है कि आप उनकी वैसी तरबियत करें, उनको उस अंदाज में पाले पोसें। उसकी तशरीह की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हदीस के रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, दीन तौहीद पर पैदा होता है। फिर उसके वालिदैन उसको जिस दीन पर वो है उसी दीन पर उसको डाल देते हैं।
والدین یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے، والدین نصرانی ہیں تو اس کو نصرانی بنا دیتے، والدین مجوسی ہیں تو اس کو مجوسی بنا دیتے، والدین ہندو، جینی، سکھ، بدھسٹ، جس بھی مذہب کے لوگ ہیں وہ اس مذہب پر ڈال دیتے، جبکہ اللہ تعالی نے اس بچے کو دین توحید پر اور دین فطرت پر پیدا کیا تھا۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں والدین کا غیر معمولی ہاتھ ہے۔ بچہ اگر صالح ہے تو والدین کا بڑا حصہ اور بڑا دخل، بچہ اگر برا ہے تو اس میں بھی والدین کا کہیں نہ کہیں قصور ہے، کہیں نہ کہیں ان سے کوئی کمی اور کھوٹ ہوئی، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے انجام سے ہم بچ نہیں سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ تربیت کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے اور آپ کے بھیجے جانے کے جو مقاصد بیان کیے گئے اس میں یہ بیان کیا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ رسول بشر ہے، رسول انہی میں سے بھیجا گیا، اور اس رسول کی یہ ذمہ داری بتائی گئی یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ رسول اللہ کے آیات کی تلاوت کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں، ان کی تربیت کریں، ان کے اندر جو کفر و شرک کی گندگی ہے اسے مٹا دیں، ان کے اندر جو بد اخلاقی ہے اسے ختم کر دیں، ان کے اندر جو برے عادات ہیں ان برے عادات کو مٹا دیں، ان کے اندر اعتقادی، نفسیاتی، دینی طور پہ جو کمی ہے اس کمی کو دور کر دیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی گئی اور آپ کا یہ وظیفہ بتایا گیا جو کائنات کے سب سے افضل اور برتر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی ادا کیا، اور جو نسل دنیا کی بدترین نسل تھی اور جو لوگ دنیا کے بدترین لوگ تھے، جن کو انسان کہتے ہوئے بھی مہذب انسانیت شرما جائے، عرب کے معاشرے میں جو کیفیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایسی محنت فرمائی، ان پر ایسی توجہ کی، ان کو ایسے تعلیم سے نوازا اور آراستہ کیا کہ وہ دنیا کی سب سے اعلیٰ نسل بن گئے، اور انبیاء کے بعد تمام انسانیت کے سب سے افضل لوگ ہو گئے۔ انبیاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تمام انسانوں میں سب سے افضل، دیگر انبیاء کے حواریوں سے اور دیگر انبیاء کے ساتھیوں سے بھی افضل۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی تمام انبیاء کے ساتھیوں سے افضل ہو گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اسی تربیت کے نتیجے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلنے والے ایک صحابی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے سلمہ کھانا کھا رہے تھے آپ کے ساتھ، تو کبھی ہاتھ ادھر گھماتے، کبھی ادھر گھماتے، کبھی یہاں سے اٹھا کے کھاتے، کبھی وہاں سے اٹھا کے کھاتے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ ابھی بچہ ہے۔ ہم لوگ ابھی کیا سوچتے ہیں، 1 سال کا بچہ یا بچی ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، کھانے دیتے، ارے ابھی بچہ ہے۔ کسی نے ٹوک دیا، ارے بھائی کھانے دو۔ آپ نے کیا کہا کہ
اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور پلیٹ میں اپنے سامنے سے. یہ ایک مثال ہے. ایک شخص آیا، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلقین کی دائیں ہاتھ سے کھاؤ. پھر بھی وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا. پھر آپ نے اس کو سمجھایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پھر بھی نہیں مانا. تیسری مرتبہ آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھا، تو اس نے کہا کہ میں طاقت نہیں رکھتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو زندگی بھر طاقت نہ رکھے، اور اس کے بعد زندگی بھر کبھی اس کا دایاں ہاتھ اٹھا ہی نہیں. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تربیت کتنی ضروری ہے. آپ ایک درخت لگائیں گے ابھی مسجد کے باہر، نیم کا درخت لگا رہے ہیں، ابھی وہ چھوٹا ہی ہے اور ٹیڑھا ہو گیا. اگر آپ نے چھوڑ دیا تو وہ ٹیڑھا چلا جائے گا. آپ کیا کرتے ہیں؟ بغل میں ایک لکڑی گاڑتے ہیں، اس لکڑی سے اس درخت کو باندھ دیتے ہیں کہ وہ سیدھا جائے، تو سیدھا چلا جاتا ہے. جبکہ وہ عارضی اور فانی ہے. اور اپنے بچے جو اپنے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، جن کے دعاؤں سے ہمارے مر جانے کے بعد بھی ہمارے کھاتے میں ثواب پہنچتا رہے گا، ہم ان کی فکر نہیں کرتے. بچہ کسی بھی ڈھرے پر جا رہا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، صاحب ایک بلٹ دے دیا بچے کو، ایک آئی فون دے دیا، کان میں وہ اس کا جو ہے کنیکشن لگائے ہوئے، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے، لوفروں کی طرح گھوم رہا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، دیکھو میرا لڑکا ہے. جب یہ کیفیت ہماری رہے گی کہ اپنی اولاد کو اپنے سامنے بگڑتے ہوئے اور اپنا مال ان پر ضائع کرتے ہوئے اگر اپنی اولاد کو اس طرح برباد کریں گے، کبھی مرنے کے بعد یہ امید مت رکھیے کہ وہ آپ کے لیے کوئی کلمہ خیر کہے، کوئی مغفرت کی دعا کر سکے. میں نے بہت پہلے طالب علمی کے زمانے میں ایک واقعہ پڑھا کانپور کا. ایک باپ نے اپنے بچے کو بہت پڑھایا لکھایا، ہندوستان سے باہر اس کو لندن میں پڑھایا اور کہاں پڑھایا. باپ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا تھا، پڑھا لکھا دیا اسے. اب جب باپ مر گیا اور وہ وہاں سے آیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا اپنے باپ کے قبر پہ جا کے فاتحہ تو پڑھ دے. تو وہ کہتا تھا اماں مجھے یہی نہیں معلوم کیسے دعا کرتے ہیں، کیسے فاتحہ کرتے ہیں. کیا فائدہ ملا؟ آج ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو خود بگاڑ رہے ہیں. مائیں اپنا کام کرنے کے لیے، اپنا کچن سنبھالنے کے لیے اپنے شیر خوار بچوں کو 6 مہینے اور سال بھر کے بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں تاکہ وہ انہی میں مست رہے، مگن رہے، اور وہ اپنا کام کر رہی ہیں. 6 مہینے کا بچہ کچھ نہیں جانتا ہے، لیکن وہ ایک گانے کا ٹون ہے، جب وہ ٹون بجتا ہے تو وہ خاموش ہے، وہ ٹون بند ہو گیا تو رونا شروع ہو جاتا ہے. یہ مائیں اپنے بچوں کو زہر حلائل دے رہی ہیں. باپ اپنے بچوں کے کیریئر پر اور ان کے کیریکٹر پر توجہ نہیں کر رہا ہے، ان پر احسان نہیں کر رہا ہے، ان پر ظلم سے زیادہ ظلم کر رہا ہے. ہم میں سے، آپ میں سے کتنے لوگوں نے مکتب میں ہماری کتاب پڑھی ہوگی؟ اس کے حصے چہاروں میں ایک عنوان ہے ہماری کتاب کے، چوری. ایک لڑکا پکڑا گیا چوری کرتے، وہ مکتب سے کسی کی قلم، کسی کی پنسل، کسی کی کاپی چرا لیتا، گھر لاتا، ماں اس پر خوش ہوتی یا نہیں ٹوکتی. آخر بڑی چوری کیا جب پکڑا گیا اور فیصلہ ہوا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے، تو زمانے قدیم سے یہ طریقہ ہے کہ جس کو پھانسی دی جانی ہے آخری بات اس سے پوچھ لی جائے کہ اس کی آخری خواہش کیا ہے.
اس سے بھی پوچھا گیا، اس نے کہا مجھے میری ماں سے ملا دیا جائے۔ ماں آئی اور جب قریب ہوئی تو کہا اور قریب ہو جائے۔ ماں یہ سمجھی کہ شاید کوئی بہت خاص بات کہنا چاہ رہا ہے، تو وہ اپنا منہ اس کے کان کے پاس لے گیا اور اچانک اس کا کان اپنے دانت سے کاٹ لیا۔ ماں بلبلا اٹھی، ماں بلبلا اٹھی درد سے، اور دیکھنے والے پریشان ہو گئے۔ اور بعد میں اس نے یہ کہا، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ اگر اس ماں نے مجھے بچپن میں روکا اور ٹوکا ہوتا، کاپی قلم پنسل چرانے پر مجھے ٹوکا ہوتا، تو میں اس درجے تک نہ پہنچتا۔ باپ باہر باہر گھومتا رہتا ہے۔ کتنی مائیں ایسی ہیں جو باپ سے اپنے بچوں کے جرائم چھپاتی ہیں۔ ہم میں اور آپ میں بھی اس مسجد میں موجود کتنی مائیں ایسی ہوں گی جو اپنے بچوں کے جرم پر پردہ ڈالتی ہیں کہ باپ بھی گرم ہو جائے گا، حقہ پانی بند کر دے گا، گھر سے نکال دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ یقین جانیے وہ مائیں اپنے اولاد کی خیر خواہ نہیں ہے، وہ مائیں اپنے اولاد پر ظالم ہیں۔ اور باپ کو بھی اس سے فرصت نہیں مل سکتی کہ صاحب میں تو زندگی بھر بھورا بھورا گھومتا رہا اور روٹی روزی کماتا رہا۔ اللہ کے بندے روٹی روزی کماتے رہے، لیکن اولاد جو سب سے قیمتی اثاثہ اور مال ہے اس کی فکر نہیں کیا۔ ایک آدمی مال کما کما کر کے لاتا رہا اور گھر میں بیوی کو دیتا رہا، اور بیوی یہاں وہاں لاتی رہی، میکے پہنچاتی رہی، تو اس کمانے کا کیا فائدہ؟ وہ مال کما کر لاتا رہا اور بیوی یہاں اور وہاں پہنچاتی رہی، اس کا کیا فائدہ؟ مال کماؤ تو اس کی حفاظت کرو۔ ایسی اولاد سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اگر اس کی فکر نہیں کی گئی تو کل قیامت کے دن اولاد نعمت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ وقت پورا ہو گیا، ورنہ اس موضوع پر کئی مثالیں دے دے کے آپ کو یہ بات کہی جاتی کہ اولاد کی تربیت کیوں ضروری ہے، اور اولاد کے لیے سب سے اہم تربیت آپ کی اپنی ذات ہے، ہماری اپنی ذات ہے۔ ہم اس کو کہیں جھوٹ مت بولو اور جھوٹ بولتے رہے، فون آ رہا ہے، ہاں وہ میں ابھی گھر سے باہر ہوں، تو بچہ جو سن رہا ہے 5 سال ہی کا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جب ابا جھوٹ بول رہے تو ہمارے لیے بھی جھوٹ بولنا جائے گا۔ ایسی تمام چیزوں میں آپ غور کر لیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو اسی بنیاد پر اسوہ اور نمونہ بنایا گیا کہ تربیت کے لیے آپ کی ذات بنیاد ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جو بھی بات کہی گئی میں سمجھتا ہوں کہ عقل مندوں کے لیے تھوڑا سا اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ہم میں بہت سے بوڑھے موجود ہیں، جب پہلے خط لکھتے تھے تو کیا لکھتے تھے؟ سب خط کے آخر میں وہ جملہ لکھتے تھے، ابھی بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، تھوڑا لکھنا زیادہ سمجھنا، آپ تو خود ہی سمجھدار۔ ہر خط میں وہ لکھتے تھے۔ ایسے ہی یہ جو بات کہہ دی گئی ہے، سمجھداروں کے لیے یہ بات بہت کافی ہے۔ بس ہم سب مل کے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے نسلوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہمارے اور ان کے دین کی حفاظت فرمائے، اس ملک میں مسلمانوں کا مستقبل محفوظ فرمائے، اس ملک میں اسلام کو محفوظ فرمائے، اس ملک میں ہم سب کو عزت کی زندگی اور عزت کی موت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔